حدیث میں الفاظ پہ استعمال فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ کرے کہ میں اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں یہ کروں گا، اس نے نہیں کیا تو نہیں کروں گا، اس نے ہماری شادی پر تحفہ دیا تھا تو ہم بھی دیں گے، جب ہمارے ہاں شادی ہوئی تو اس نے تو کچھ بھی نہیں، میں کیوں؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بدلہ ہو رہا ہے، اور اس بدلے کی خاطر دینا یہ حرام ہے، ریاکاری ہے، اس میں نہ دو تو بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ میرے بھائی ہے، میرا رشتے دار ہے، اس کی آئے خوشی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کچھ تحفہ دے دوں اللہ کے لیے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحادوا تحابوا، کہ ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، اس لیے دے رہا ہوں، چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے ختم قرآن کا موقع ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس لیے دے رہا ہوں، یہ ثواب اور بڑا اجر ہے۔ لیکن پھر اس انتظار میں نہ رہو جب میرے ہاں ہوگی تو وہ بھی دے، اور اس کو سورہ روم میں ربا قرار دیا، یہ بدلے کی وجہ سے کسی کو تحفہ دے۔ دو جگہ قرآن کریم نے اس کو منع کی، ایک تو بالکل ابتدائی جو سورت ہے سورہ مدثر، اس میں قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، تم کسی کے ساتھ ایسا احسان نہ کرو کہ جس کے جواب میں تمہیں اس سے زیادہ احسان کی توقع ہو۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، یہ بالکل ابتدائی آیات میں سے، اس وقت تک نماز کا بھی حکم نہیں آیا تھا قرآن میں۔ سورہ مدثر جو ہے یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر، بالکل ابتدائی، جس میں توحید کا بیان ہو رہا ہے، جس میں شرک کو چھوڑنے کا حکم آ رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ آ رہا ہے کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ اس نیت سے مت کرو کہ وہ تمہیں بدلے میں اس سے زیادہ احسان کرے۔ تو پہلے احکام میں، اسلام کے بالکل ابتدائی احکام، اور دوسرے سورہ روم میں ایک تفسیر کے مطابق جو ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسی نیوتے کے لیے آئے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تريدون وجه اللہ فاولئک هم المضعفون۔ ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، یہ جو تم سود کا معاملہ کر رہے ہو یہ سود ہے کہ میں نے آج فلاں کی شادی پر اتنے پیسے دیے تھے، جب میری ہوگی تو یہ مجھے اس سے زیادہ دے، یہ سود، اس کو ربا قرار دو۔ تو پیسے تو دونوں صورتوں میں جا رہے ہیں، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دو، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے مقابلے کا بدلے کی توقع نہ ہو، اور جہاں بدلہ آ گیا تو بس اخلاص ختم، اخلاص ختم تو ثواب ختم، بلکہ ریاکاری کا گناہ لازم آ گیا، نہیں دوں گا تو ناک کٹ جائے گی۔ تو اب دینا کس لیے؟ مخلوق کے لیے، اور مخلوق کے لیے کوئی کام کرنا یہ شرک کی ایک قسم ہے۔